وہاں کی گرمی کو برداشت کرنا، وہاں پہ اگر بھوک آ جائے اس کو برداشت کرنا، وہاں پہ پیاس آ جائے اس کو برداشت کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنائی اور ارشاد فرمایا جو آدمی میری قبر کی زیارت کرے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو آدمی میری قبر پہ میرے مزار اقدس پہ آئے گا اس کی زیارت فرمائے گا، کل قیامت والے دن محمد عربی اس کا بیڑا پار لگائے گا۔ حضور نے یہ ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنائیں، اور اس لیے سنائیں کہ جب ایک بندہ مومن اپنے گھر سے چلے تو وہ اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے رشتہ دار کم حمد و صلات کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کروڑہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ ہمیں عظیم دن عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العالمین کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ خالص دل والے قبول ہوتے ہیں، خلوص نیت والے ہی قابل قبول ہیں، کالے دل والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن کا دل کالا ہے، جن کی سوچ میں فتور آ جائے، وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر قبولیت کے لیے صاف دل دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آدمی، انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری چیز صاف ہونی چاہیے، میرے لیے جو چیز میں پسند کروں وہ سب سے اچھی ہونی چاہیے، وہ مال ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، کوئی بھی کاروبار ہو۔ انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے افضل ہونا چاہیے۔ تو رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو صاف دل لے کر آؤ، صاف نیت لے کر آؤ۔ وہاں پر اگر دل میں میل آ جائے، ذہن میں فتور آ جائے، انسان فتنہ و فساد والا ہو جائے تو رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور آپ ایک مثال لے لیں، بہت ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، قربانی کے جانور کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا میری بارگاہ میں ایک ایسا جانور پیش کرو جو بچہ نہ ہو، جس کے جسم کے اندر کوئی عیب نہ ہو، بزرگ بھی چل جاتا ہے لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ بہترین جوان ہو، چلنے میں دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی انسان ہو یا تم جب بھی کوئی چیز پیش کرو تو وہ سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ صدقہ ہو تو وہ بھی افضل ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم ہرگز تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ہرگز ٹیسٹ کریں گے۔ یا اللہ کیا کر کے؟ فرمایا خوف دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کبھی خوف دیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی ہم تمہیں بھوک دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کر دیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، ہرگز آزمائیں گے۔
لوگ سمجھتے ہیں آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا آسان کام ہے، مسلمان کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے، لیکن مومن بننا، کامل ایمان والا بننا، رب العالمین کی بارگاہ میں خالص بننا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ یاد رکھیے، کلمہ کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے مسلمان ہونے سے پہلے 1000 بار یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے رب کے پھر سارے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تم اسلام قبول کرو گے، مسلمان بنو گے، تو ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی جناب مالوں میں کمی کر کے، کبھی جو ہے وہ تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، کبھی تمہیں اولاد کا صدمہ، کبھی جائیداد کا صدمہ، کبھی مال کا صدمہ، یہ پریشانیاں آئیں گی، لیکن یا اللہ اگر یہ پریشانیوں پہ ہم صبر کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں رب العالمین تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کس چیز کی خوشخبری؟ خوشخبری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوشخبری سب سے بڑی یہ ہے کہ میں رب العالمین اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہوتا ہے تو دوسرا میں، یعنی رب، اور اگر 2 ہوتے ہیں تو تیسرا رب، اگر ایک جماعت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ رب۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں ساتھ ہو جاؤں اور تجھے کیا چاہیے؟ اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ پھر وہی سلطان محمود غزنوی والی بات یاد آتی ہے کہ وہ سارے مال تقسیم ہو رہا تھا، بادشاہ نے کہا سب کو، وہ سامنے مال تقسیم ہو رہا ہے، دوڑ کے جاؤ، جس جس کو مال چاہیے لے لو، لیکن اس بادشاہ کا وہ باضمیر وزیر ایاز بیٹھا رہا۔ سلطان نے کہا تجھے مال نہیں چاہیے، تجھے مال نہیں چاہیے۔ ایاز نے بادشاہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضرت جب میرے پاس سلطان ہے مجھے مال کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خود بادشاہ موجود ہے اس کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ سلطنت بھی اسی کے قبضے میں ہے، مال بھی اسی کا ہے، یہ جہان بھی اسی کا ہے۔ جس کے قبضے میں سلطان آ جائے، مجھے بتائیں جس کو رب کا ساتھ مل جائے، کائنات کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے ہرا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں خوشخبری سناتا ہوں صبر کرنے والوں کو، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ میں رب العالمین ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ یہ حج کا موسم چل رہا ہے، حج کا موسم ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کلمہ بھی رکھا، نماز بھی رکھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی رکھی، لیکن سب سے مشکل عمل کلمہ پڑھنا کو مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ مشکل کام نہیں ہے۔ نماز مشکل عمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر پیسہ آ گیا اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی، مشکل نہیں ہے۔ روزہ 1 دن کا رکھا، 30 دن روزے آئے سال بعد، ایک وقت میں روزہ رکھا، افطار کر لیا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن سب سے جو مشکل عمل ہے ان سب ارکان میں سے وہ حج ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی اپنی جگہ پر تھوڑے بہت مشکل ہیں، لیکن حج سب سے مشکل عمل ہے۔ اور جن جن احباب نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج والے آدمی کے لیے کتنی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، احرام کی حالت میں کتنی پابندیاں ہوتی ہیں، کتنے معاملات سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ 40 دن، 35 40 دن، جتنے دن کے لیے وہ حج پہ گیا،
40 دن اس نے وہاں پر لگائے، نماز کی پابندی، احرام کی پابندی، ہر چیز، گھر مال کاروبار ہر چیز چھوڑ کر، اپنے بچے سب کچھ چھوڑ کر صرف رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ایک مشکل عمل ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ رب العالمین استطاعت دے، جس کو توفیق دے، وہ یہ ضروری سمجھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف ضرور کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور پیش ہو۔ اور جو آدمی اس گھر کی استطاعت رکھے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف حج کے لیے ضرور جائے۔ اب مشکلات ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ ضروری رکھا، روزہ ضروری رکھا، زکوٰۃ ضروری رکھی، وہاں پر حج کو بھی ضروری قرار دیا۔ اور جس طرح نماز کا انکار کفر ہے، جس طرح روزے کا انکار کفر ہے، جو آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اسی طرح حج کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 ارکان کی اہمیت ایک ہی حدیث میں بیان فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا پہلی بنیاد کیا ہے؟ کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ نماز قائم کرنا یہ کیا ہے؟ دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھی جگہ پر حضور نے فرمایا وَحَجَّ، تیسرا چوتھا کیا ہے؟ حج ادا کرنا۔ اور 5واں ہے وَصَوْمَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضور نے فرمایا جس نے اسلام کی بنیادوں پہ عمل کر لیا، اس نے اسلام کو قائم کر لیا۔ اور مشکلات تو آتی ہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ چھاؤں کم۔ راہ وفا میں مشکلات آتی ہیں، راہ وفا میں جب انسان اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ چھاؤں کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ جب آدمی اس راستے پہ چلتا ہے پھر رب العالمین انعام کیا فرماتا ہے؟ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بار بار ارشاد فرماتے تھے جو آدمی رب کے گھر کا حج کرے، حج کے لیے جائے، حج مبرور کرے، وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جو حج فسق سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، جب وہ آدمی حج کر کے آتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو چھوڑ کے جانا، صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں پیش ہو جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ وہاں کی گرمی کو برداشت کرنا، وہاں پہ اگر بھوک آ جائے اس کو برداشت
برداشت کرنا، وہاں پہ پیاس آ جائے اس کو برداشت کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنائی اور ارشاد فرمایا جو آدمی میری قبر کی زیارت کرے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو آدمی میری قبر پہ میرے مزار اقدس پہ آئے گا اس کی زیارت فرمائے گا، کل قیامت والے دن محمد عربی اس کا بیڑا پار لگائے گا۔ حضور نے یہ ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنائیں، اور اس لیے سنائیں کہ جب ایک بندہ مومن اپنے گھر سے چلے تو وہ اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے، اپنی اولاد کو بھول جائے، اپنی بیوی بچوں کو بھول جائے، اسے اپنا سب کچھ بھول جائے اور رب العالمین کی بارگاہ میں حقیقتاً پیش ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مسجد قباء میں، مدینہ المنورہ میں یہ مسجد موجود ہے، مسجد قباء میں جو آدمی آئے 2 نفل ادا فرمائے، رب العالمین اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان، اور کئی ایسے خوش قسمت ہیں جو ہر روز فجر کے بعد مسجد قباء جانا، تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر مسجد نبوی سے یہ فاصلہ ہے، روزانہ جانا اور مسجد قباء میں نفل ادا فرمانا اور ایک عمرے کا ثواب پانا۔ یہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جہاد میں نہ جا سکے، جو آدمی کمزور ہو، جو آدمی بزرگ ہو، جو آدمی بیمار ہو، جہاد میں نہ جا سکے، حضور نے فرمایا وہ آدمی حج کر لے۔ کیا کرے؟ حج کرے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا جو آدمی جہاد کے لیے نہیں جا سکتا وہ حج کے لیے جائے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم جہاد نہ کریں، ہم صرف حج کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو آدمی حج کرے گا اللہ رب العالمین اسے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، حج کا بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے جہاد افضل ہے، لیکن حج ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور جب آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا حج ضرور کرے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضرت عمر بن عاص ایک صحابی گزرے، ان کا وقت وصال قریب تھا، ان کے مرنے کا وقت، وصال کا وقت قریب آیا۔ ان کے بیٹے نے عرض کی ابا جان اتنا بتائیے کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، ابا جان بتائیں آپ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے بیٹے جب میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی میری ایک شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، میری مغفرت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا تو نہیں جانتا جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ اسلام کے بعد کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر انسان کی کیسے مغفرت ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو آدمی پھر خلوص نیت کے ساتھ حج کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔ جو آدمی فسق سے، گناہوں سے پاک حج کرتا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی لغو بات نہ ہو۔ آج کل ایک بیماری چلی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارا دکھاوا یہ آتا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہوئے سیلفی لیتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے سیلفی، پھر جہاز میں بیٹھے حاجی صاحب بیٹھ گئے جناب سیلفی، پھر اترے وہاں پر بھی جناب جا کر سیلفی۔ چلو یہاں تک تو کام چلتا ہے، لیکن جب ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ہم طواف کی حالت میں ہیں، وہاں پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم سب سے بڑے رب کی بارگاہ میں ہیں، سب سے بڑے مالک کی خدمت میں ہیں، اور وہاں پر بھی ہماری ساتھ ساتھ ویڈیو چل رہی ہے اور ویڈیو کال چل رہی ہے، حاجی صاحب طواف فرما رہے ہیں، ساتھ میں سیلفیاں لے رہے ہیں۔ پھر حج نہ رہا بلکہ اس میں ریاکاری آ گئی، اس میں دکھاوا آ گیا، تو پھر یہ حج نہیں رہتا میرے بھائیو۔ جب ایسا حج ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے، ایک عمرہ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، اگلا عمرہ کرنے تک وہ عمرہ اس کے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ ایک عمرہ جب آدمی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگلا عمرہ کرنے تک وہ پہلے والا عمرہ چھوٹے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ اور جب آدمی حج کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتے دم تک جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا پہلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سارے معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ لیکن وہ حج ہو، اگر اس میں دکھاوا آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، تو پھر وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر ایک بیماری مرض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم حج کر کے واپس آتے ہیں تو کوئی نام ہم سے پوچھتا ہے تو پہلے ہم حاجی لگاتے ہیں، حاجی فلاں صاحب، تاکہ پتہ چلے اس نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ ڈگری نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ڈگری ہوتی ہے نا، ڈاکٹر فلاں صاحب، علامہ، مفتی، تو وہ انجینئر، یہ ایک ڈگری ہے۔ اس کا پتہ چلے کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس سے کوئی علاج کروایا جاتا ہے، یہ علامہ ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی فتویٰ لے سکتے ہیں، یہ ڈگری ہے۔ اگر یہ لگا دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حاجی لگانے بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم حج کر کے واپس آتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں حاجی رمضان صاحب، حاجی غلام رسول صاحب، تو اس طرح یہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ اگر عبادت میں ہم لگانا شروع کر دیں، آپ سے کوئی پوچھے ہاں جی آپ کا نام کیا ہے، کبھی آپ نے کہا ہے جی نمازی غلام رسول صاحب، روزہ دار رمضان صاحب، نہیں، بلکہ یہ ڈگری نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر عبادت فرض ہے، ہم نے فرض ادا کیا ہے، اس میں غرور دکھاوے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی حج ان ساری چیزوں سے پاک کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پھر جنت عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت عطا